امریکہ اور ایران امن معاہدے کے انتہائی قریب پہنچ چکے ہیں. حتمی شکل 24 گھنٹے میں متوقع ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی ایکس پر پوسٹ لکھا، معاہدے کو حتمی شکل ملتے ہی پاکستان فوری طور پر دستخط کی تیاری کرے گا. امن معاہدے کے بعد اگلے ہفتے تکنیکی سطح کے مذاکرات شروع کیے جائیں گے. مذاکرات کے دوران مسلسل تعاون پر امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے شکر گزار ہیں. تاریخی امن معاہدہ خطے میں پائیدار امن کے لیے مضبوط بنیاد ثابت ہوگا. امریکہ کے ساتھ 1 سے 2 روز میں معاہدہ ہو سکتا ہے. ابھی مفاہمتی یادداشت پر دستخط نہیں ہوئے، اس میں تبدیلی ممکن ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے امریکہ کی ناکہ بندی ختم اور آپ نے ہرمز کھولنا عبوری معاہدے کا حصہ ہے. ہمارے معاہدے میں لبنان سمیت ہر محاذ پر جنگ کا خاتمہ شامل ہوگا. ایران کے ایٹمی معاملے کو ملتوی کر دیا گیا ہے. امریکہ کے ایٹمی مطالبات اس مرحلے پر ہمیں قابل قبول نہیں. ایران امریکہ کے خلاف جنگ کا فاتح ہے. امریکہ کی دھمکیاں بند ہونی چاہیے. عبوری معاہدہ پہلا قدم ہے. اگر یہ نافذ نہ ہوا تو جوہری مذاکرات نہیں ہوں گے. دنیا جلد ایران کی شاندار فتح کی خبر سنے گی. ایرانی میڈیا کے مطابق خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر علی عبداللہی نے کہا، دشمن سمجھا تھا فوجی کمانڈروں کو شہید کر کے وہ ایران کا دفاعی عزم کمزور کر دے گا، لیکن وہ نہیں جانتے شہید کمانڈرز آنے والی نسلوں کے لیے اسٹریٹجک سوچ کا عظیم ورثہ چھوڑ کر گئے ہیں. امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی کی نماز جنازہ کی تاریخ کا اعلان. سید علی خامنائی کی نماز جنازہ 6 جولائی کو تہران اور 7 جولائی کو قم میں ادا کی جائے گی. تدفین 9 جولائی کو مشہد میں کی جائے گی. الوداعی اجتماعات 4 اور 5 جولائی کی مصلی امام خمینی کمپلیکس میں ہوں گے. جو گنجائش ملی بجٹ میں اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا. پاکستان اب معاشی استحکام سے ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس. کہا، 71 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی. اس سے برآمدی صنعتوں کو بڑی فائنینسنگ دستیاب ہوگی. زراعت کی فائنینسنگ تقریباً 15% اضافے سے 2 ٹریلین روپے سے زائد ہو گئی. جدید زرعی مشینریز پر ڈیوٹی صفر کر دی. سپر ٹیکس برآمدات بڑھانے کے لیے ختم کیا گیا. تنخواہ دار طبقے کو ہر ممکن ریلیف دیا گیا. نئے مالی سال کا بجٹ سب کا ہے. وزیر اعظم کا عوام کو درکار بہت بڑے ریلیف کا وعدہ پورا ہوا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ سفر آسان نہیں تھا، لوگوں نے شرطیں لگا لی تھی، ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. وزیر اعظم کی پوری معاشی ٹیم نے ناممکن کو ممکن بنایا. ملک کی معیشت کو استحکام ملا، دنیا نے تسلیم کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے اپوزیشن کو پھر بات چیت کی دعوت دے دی. بجٹ اجلاس سے خطاب میں کہا، اپوزیشن والے ہمارے بھائی ہیں، ان سے کوئی لڑائی نہیں. جب میں اپوزیشن لیڈر تھا تو میری میثاق جمہوریت اور میثاق معیشت کی طرف بڑھنے کی پیشکش کو حقارت سے ٹھکرایا گیا. وزیر اعظم کا کہنا تھا، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دن رات دہشت گردی ہو رہی ہے. بلوچستان میں دشمن کی جانب سے خارجیوں کو تکنیکی مدد دی جا رہی ہے. ڈیورنڈ لائن پر باڑ کی تنصیب بالکل درست ہے. ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے غلطیوں کی اصلاح اب بھی ہو سکتی ہے. وزیر اعظم لوگوں کو حق دیں، مسائل حل ہو جائیں گے. نوجوانوں کو روزگار دیں، وہ راہ راست پر آ جائیں گے. اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا، طاقت کے استعمال کے بجائے بات چیت کے ذریعے مسائل حل کریں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا، وزیر اعظم کی تقریر سے ہمارے سوالات کے جوابات نہیں ملے. بتایا جائے ہمیں بانی پی ٹی آئی سے کیوں ملنے نہیں دیا جا رہا، ملاقات پر کیا مسائل ہیں. بانی پی ٹی آئی سے وکلاء اور ڈاکٹر کو ملاقات کی اجازت دی جائے. ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار نے پیٹرولیم لیوی کو بھتہ اور گنڈا ٹیکس قرار دے دیا. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، بجٹ عوام کی توقعات کے مطابق نہیں. کراچی سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے جسے مسلسل ذبح کیا جا رہا ہے. سب سے زیادہ کما کر دینے والے شہر کی سڑکیں ٹوٹی ہیں، گٹر بہ رہے ہیں اور 18 سال سے کرپٹ حکمرانی ہے. اس کو روکا نہ گیا تو قومی المیہ جنم لے سکتا ہے.
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت نجکاری کمیٹی کا اجلاس پی آئی اے نجکاری کے پہلے مرحلے کی پیش رفت کا جائزہ وزیر اعظم آفس کے اعلامیے کے مطابق نجکاری فریم ورک کے تحت خریدار کی درخواستوں اور نجکاری کے عمل کو مزید آگے بڑھانے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان میں واحد اکثریتی جماعت تسلیم کیا اور حکومت سازی میں حمایت کا عندیہ دیا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے نون لیگ پر الزام تراشی کا کوئی جواز نہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے ایکس پر لکھا، کراچی کی مقامی حکومت کے لیے ہر حربہ استعمال کرنے والے ہمیں تانے نہیں دے سکتے۔ ہماری ضمانت پر ایم کیو ایم کے ساتھ کیے گئے وعدوں سے پھرنے والے نون لیگ کو لاہور میں حکومت سازی کا تانا نہ دیں۔ ہم پیپلز پارٹی کی قیادت کی بہت عزت کرتے ہیں۔ احترام کی یک طرفہ ٹریفک نہیں چل سکتی۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کا آزاد کشمیر میں شرپسندی پھیلانے کا منصوبہ بے نقاب۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسند حمید کشمیری اور ساجد اعظم کی شرانگیز آڈیو لیک منظر عام پر آ گئی، جس نے کالعدم کمیٹی کے پرامن ہونے کے دعووں کی کلئی کھول دی۔ آڈیو لیک میں ساجد اعظم نے کہا، میرے ساتھ 500 رائفل والے ہیں جو جنگجو اور تیار ہیں۔ آڈیو لیک میں شرپسند عہدیدار رابلہ کوٹ کی طرف پیش قدمی کے عزائم کا اظہار کرتے ہیں، ساتھ ہی دعویٰ بھی کرتا سنائی دیتا ہے رابلہ کوٹ پہنچ کر اسیر ساتھی رہا کرا لیں گے۔ آڈیو لیک میں جتھوں کو مخصوص مقامات پر پہنچانے اور داخلے کی منصوبہ بندی کرتے سنا جا سکتا ہے۔ اور سپریم جوڈیشل کونسل نے ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں ترامیم کر دی۔ کوڈ آف کنڈکٹ کا اطلاق اب وفاقی آئینی اور شرعی عدالت کے ججز پر ہوگا۔ پہلے ججز کی سوشل، کلچر اور پولیٹیکل فنکشنز میں شمولیت پر پابندی تھی۔ ترمیم کے بعد سیاسی اور ڈپلومیٹک فنکشنز میں بھی چیف جسٹس کی اجازت ہوگی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ججز کے دیگر فنکشنز میں جانے پر اب کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ دودھ، بچوں کے فارمولا ملک اور دودھ سے بنی اشیاء پر 18% سیل ٹیکس اور قیمت شائع کرنا ہوگی۔ آئندہ بجٹ میں ریٹیل پیکنگ میں فروخت ہونے والی سینکڑوں اشیاء پر 18% سیلز ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ فائنانس بل کے مطابق برانڈڈ پیکنگ کے گھی، تیل، مٹھائیاں، پاستا، ساسز پر 18% ٹیکس شائع اور وصول ہوگا۔ پلاسٹک کی گھریلو اشیاء، کچن ویئر، سٹوریج آئٹمز پر بھی 18% ٹیکس لگے گا۔ خواتین کے بیگ، سوٹ کیس، ہینڈ بیگ، دیگر سفری سامان اور تمام قسم کے جوتے سیلز ٹیکس کے دائرہ کار میں شامل۔ باتھ روم فٹنگز اور سینیٹری ویئرز کے آئٹمز پر بھی 18% سیل ٹیکس شائع کرنا ہوگا۔ معاہدے میں کیے گئے تمام وعدوں کو لازمی طور پر پورا کیا جانا چاہیے۔ کسی قسم کے اگر مگر یا بہانے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف نے ایکس پر لکھا، آئندہ ہونے والے ممکنہ معاہدے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، تمام فریق اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ انہوں نے مثال دی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یعنی ہر عمل کا نتیجہ ضرور سامنے آتا ہے، وعدوں کی پاسداری ناگزیر ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ معاہدے کی تفصیلات سامنے آنے پر ایران پر برہم۔ سوشل ٹروتھ پر لکھا، معاہدے کی تفصیلات جعلی ہیں۔ ایران نے جو شرائط میڈیا کو لیک کی، ان کا طے پانے والی شرائط سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی ایران کے منجمد اثاثے بحال کرنے کی تردید کر دی۔ ایکس پر لکھا، ایران کو کوئی نقد رقم نہیں دی جا رہی، معاہدے پر دستخط کے بدلے کوئی فنڈ جاری نہیں ہوگا۔ اگر ایران نے شرائط پوری کر دی تو ایران اور پورے خطے کے لیے رقم جاری کر دی جائے گی۔ ایران کو رقوم منتقلی کی خبریں بے بنیاد اور غلط ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا، ایران کی کسی بھی منجمد فنڈز کو نہ جاری کیا، نہ منتقل کیا، نہ ہی ایران کو رقوم منتقلی کی کوئی سہولت فراہم کی گئی۔ ایران کو $3 ارب منتقلی کی خبر کی تردید کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سوئس وزیر خارجہ اور مصری وزیر خارجہ سے رابطہ، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزرائے خارجہ نے خطے میں امن اور استحکام کی کوششوں میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار اور سوئس وزیر خارجہ نے مستقبل میں بھی قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔
سیکیورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں 72 گھنٹے میں مزید 21 خارجی ہلاک فتنہ خارج کے 4 اہم سرغنہ بھی شامل ISPR کے مطابق ہلاک خارج متعدد دہشت گرد کارروائیوں اور شہریوں کے قتل میں مطلوب تھے علاقے میں مجموعی طور پر کارروائیوں میں 48 خارجی مارے گئے صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین صدر زرداری نے کہا بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ خارج کے 4 سرغنہ کا خاتمہ اہم کامیابی ہے وزیر اعظم نے کہا ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک ہماری جنگ جاری رہے گی محسن نقوی نے کہا قوم کو سیکیورٹی فورسز کے بہادر جوانوں پر ناز ہے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے وابستہ افراد سہولت کاروں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کا فیصلہ ذرائع کا کہنا ہے کالعدم کمیٹی سے شناختی کارڈ پاسپورٹ بینک اکاؤنٹ منجمد کیے جائیں گے کالعدم کمیٹی سے وابستگی رکھنے والے افراد کی مختلف شہروں میں جائیدادوں کی تفصیلات طلب ریاستی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی پر میرپور کے رہائشی عمران شیخ کے خلاف مقدمہ درج FIR کے مطابق ملزم نے برطانیہ میں عوامی اجتماع میں ریاستی اداروں کے خلاف اشتعال انگیز بیانات دیے عمران شیخ کے خلاف مقدمہ عوام کو اکسانے ریاستی اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے پر درج کیا گیا پولیس نے مستند شواہد کی بنیاد پر مقدمے کا اندراج کر کے باقاعدہ قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا آسام میں بھارتی ایئر فورس کا کارگو طیارہ گر کر تباہ ہو گیا بھارتی میڈیا کے مطابق طیارہ گرتے ہی آگ لگ گئی پائلٹ ہلاک ہو گیا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش لاہور تلگانگ میاوالی سیالکوٹ فسرور ملکوال سمیت مختلف علاقوں میں بادل برسے اجرا شاہ مقیم میں گھر کی چھت گرنے سے خاتون جاں بحق بنوں میں آندھی اور شدید بارش سے مختلف علاقوں میں دیواریں مکانات اور دکانیں گر گئیں PDMA کے مطابق حادثات میں 2 بچوں سمیت 4 افراد جاں بحق 16 زخمی ہو گئے ایلان مسک دنیا کے پہلے ٹریلینئر بن گئے ان کی مجموعی دولت 1000 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ایلان مسک کی دولت میں غیر معمولی اضافہ ان کی کمپنی اسپیس ایکس کی بڑھتی ہوئی قدر کے باعث ہوا جس کی سٹاک ویلیو میں اضافے کے بعد ایلان مسک کے اثاثوں میں تقریباً 75 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا اور دبئی ایئرپورٹ پر لاوارث سوٹ کیس میں زندہ چھپکلیاں بچھو سانپ اور مینڈک برآمد ایئرپورٹ حکام کے مطابق سوٹ کیس میں 129 چھپکلیاں 36 بچھو 8 سانپ اور 50 مینڈک برآمد ہوئے جانوروں کی مناسب دیکھ بھال کے لیے متعلقہ اداروں سے رابطہ کیا گیا